الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مومن علی رمضان مبارک، تے چند خوشی دا چڑھیا، مومن علی رمضان مبارک، چند خوشی دا چڑھیا، تے بے دینا مجہولاں دے کر آن سیاپا وڑیا۔ اے مومن رکھ دوں روزہ، تے جو تینوں سمجھ آیا، سال پچھوں رمضان مبارک، سال پچھوں رمضان مبارک، تے نال نصیب آیا۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، وحدانیت، بزرگی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی بابرکت مقدس متأخر ذات دے واسطے ان گن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات سید الانبیاء سید الثقلین ساقی کوثر شافی محشر نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے کہ جس ہستی مقدس نے دین اسلام نو ساڑھے تک پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے دا پورا پورا حق ادا کر دیتا ہے۔ رحمت اور بخشش دی دعا صحابہ کرام، اولیاء اعظام، بزرگان دین واسطے کہ جنہاں نے دن رات محنت اور مشقت کر کے اللہ پاک دے دین نو، دین اسلام نو ساڑھے تک پہنچایا ہے اور شجر اسلام دی آبیاری اپنے لہو نل کی دی۔ اللہ انہاں دیاں قبراں نو منور فرمائے، اللہ جنت دے گنچے اور باغیچے بنائے۔ حضرات ذی وقار، آج دا اے 24 رمضان المبارک 24 تاریخ دا جڑا خطبہ ہے رمضان المبارک دا 24 مارچ 2023 میں اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا کرنا، التجا کرنا، استدعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے اور جو کچھ بیان کیتا جائے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں اللہ سب نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں ایک آیا مبارکہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے. بس اس دی روشنی اندر میں انشاءاللہ روزے دی اہمیت، فضیلت اور فوائد یہ تساں احباب دے سامنے عرض کرانگا. بڑی محبت دے نال، بڑے انہماک دے نال، پوری توجہ دے نال، غور و خوص دے نال میری بات نو سماعت کرنا. اللہ تعالیٰ نے ساڈے تے بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ ساری زندگی دے اندر پھر اللہ دیاں برکتاں والا، رحمتاں والا، عزتاں والا، عظمتاں والا، شاناں والا، مقام والا مہینہ ماہ رمضان آیا ہے. اے اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان عظیم ہے. بگرنا ذرا تھوڑی جی نظر پیچھے مار کے دیکھو، پچھلے رمضان المبارک اندر کئی ایسے ساڑے رفقا، ساڑے دوست احباب ایس مسجد اندر موجود سن، اج اللہ پاک دے کول جا چکے نے، دار فانی تو کوچ کر چکے نے، اور کئی سحری اور افطاری دے دسترخوان تے ساڑے نال ساڑے پیارے موجود سن. کئیاں دیاں ماواں چلیاں گئیاں، کئیاں دے باپ چلے گئے، کئیاں دے بھائی چلے گئے، کئیاں دے بیٹے چلے گئے. اللہ جان والیاں دیاں قبراں نو منور فرمائے، اللہ آخری منزلہ آسان فرمائے. لیکن اسی زندہ سلامتاں اے فقط میرے اللہ دی رحمت ہے، اللہ دا فضل ہے کہ اللہ پاک نے پھر ساڑی زندگی اندر ماہ رمضان نو لے آنتا ہے. تے سانوں چاہیے ہے کہ اس مہینے اندر اسی روزے رکھیے، زیادہ تو زیادہ اللہ پاک دے قرآن دی تلاوت کریے، ذکر فکر کریے، اور اپنے رب نو راضی کریے، رب نو راضی کریے. ہر چیز کا ایک سیزن ہوندہ ہے، ایک موسم ہوندہ ہے. مثال دے طور دے ہن گرمی آ رہی ہے، گرمی دے اندر امب دا سیزن شروع ہونے والا ہے، سولر سسٹم دا پلیٹاں دا سیزن شروع ہونے والا ہے، یا گندم دا سیزن شروع ہونے والا ہے. گندم دے سیزن تے ہر بندے دی یہ خواہش ہوندی ہے کہ یار میں زیادہ تو زیادہ گندم جمع کر لواں، اپنے بچیاں دی روزی جمع کر لواں. دن رات محنت کردا ہے، تقدو کردا ہے، غور کردا ہے، فکر کردا ہے، محنت کردا ہے، نسدا ہے، بھجدا ہے. جویں اے سیزن نے نا، ایویں ہی اللہ پاک دیاں رحمتاں والا، برکتاں والا مہینہ ہے رمضان. تے پتہ جے رمضان دا کی معنی ہے؟ رمضان دا معنی جے جلا دین والا. کی معنی ہے؟ سارے بولو کی معنی ہے؟ جلا دین والا. یعنی کہ اے او مہینہ ہے جس مہینے اندر اللہ انسان دے گناہاں نو، مومن مسلمان دے گناہاں نو جلا دیندے نے، ختم کر دیندے نے. اللہ انسان نو گناہاں تو مبرہ کر دیندے نے، پاکیزہ کر دیندے نے، اور گناہاں تو پاک کر دیندے نے. کتنی برکت والا مہینہ ہے، کتنی شان والا مہینہ ہے. اور کئیاں بندیاں نو اللہ دی قسمیں اس مہینے دی آمد دا بڑا انتظار سے، بڑا تے انتظار کینوں ہے؟ ایمان والے نو. کینوں انتظار ہے؟ جدے دل اندر اللہ نے ایمان پیدا کیتا ہے نا، انہوں انتظار ہے. اج بھی یہ باتاں زبان زد عام نے،
بعض بندے آنے نے اسی روزہ کیوں رکھیے، ساڑھے گھر کوئی دانے مکھے نہیں۔ اور جدو شروع اسلام سی غربت سی، غربت دی حالت اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے کہ روزے رکھو، حالانکہ یہ بات غلط ہے، درست نہیں۔ رمضان المبارک نو اللہ نے ہجرت دے 18ویں مہینے، کنے مہینے؟ ہجرت دے 18ویں مہینے ماہ شعبان اندر اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے جبریل امین دے ذریعے فرض قرار دیتا ہے۔ اور رمضان دے روزے ایویں ہی فرض نے جویں اللہ پاک نے نماز فرض کیتی ہے۔ ہر عاقل بالغ مرد عورت اودے تے اللہ پاک نے ماہ رمضان دے مہینے دے روزیاں نو فرض کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن پڑھیے تے بات سمجھ اندر آئے۔ مالک کائنات نے اپنے پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید اندر اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے کینہ نو مخاطب کیتا ہے؟ ایمان والیاں نو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو اسا ماہ رمضان المبارک دے روزیاں نو ایمان والیاں تے فرض کر دیتا ہے، صرف تواڈے تے ہی نہیں۔ اللہ فرمایا لوگو تواڈے تو قبل جیڑیاں امتاں گزر گئیاں، تواڈے تو قبل جیڑے لوگ گزر گئے، اللہ انہاں لوگاں تے بھی روزیاں نو فرض کیتا، لیکن ساڈے تے اللہ دا بڑا احسان ہے۔ انہاں بیچاریاں دی سحری بھی ہوئی، افطاری بھی ہوئی، یعنی جو انہاں دی سحری ہے وہی افطاری ہے۔ ساڈے تے اللہ کی احسان فرمایا ہے، اللہ پاک نے صبح فجر دا وقت شروع ہون تو پہلے فرمایا کھاؤ پیو، اللہ اکبر کبیرہ۔ جس وقت فجر دا ٹائم شروع ہو رہا ہے، فجر دی اذان ہوندی ہے تے پابندی، غروب آفتاب ہویا تے آزادی افطار کرو۔ ہن دسو یہ اللہ دا ساڈے تے احسان ہے یا نہیں ہے؟ وہ یہ 12 گھنٹیاں دا 14 گھنٹیاں دا روزہ بھی مسلمان پورا رکھ دے، سارے مسلمان رکھ دے نہیں تے جے کتے اللہ 24 گھنٹیاں دا ہی روزہ بنا دیندا پہلیاں قوماں وانگوں بھی اوہی سحری تے اوہی افطاری تے الا ماشاء اللہ کوئی الا قلیل ہی بندے نظر آوندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے اے میرے بھائیو رمضان اللہ دا مہمان ہے۔ رمضان کی ہے اللہ دا۔ آج میں عاطف بھائی کہہ رہے سن کہ قاری صاحب جمعہ پنجابی چ پڑھانا ہے، تو منہ پنجابی بڑی پھب دی ہے اور بڑے ٹائم نال ماشاءاللہ آج آ گئے۔ تے میں کہا جی انشاءاللہ، پھر میں نے فون تے گل ہوئی تو میں نے آدھا جی آج ہے تاش کاٹ کے جمعہ پڑھانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا فرماؤ اللہ انہاں دی محبت اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اللہ جاندا بڑی علماء نال محبت کردے نے، ہاں جی، تے انہاں واسطے یہ بھی دعا فرما دیو رمضان دیاں گھڑیاں اندر اللہ 3 بیٹے دیتے نے تے بیٹی نو ترس رہے نے، میرے مولا میرے شاہ انہاں نو نیک صالحہ بیٹی عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے اہل دل نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے، پتہ کی آندا ہے؟ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان
تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو، منتظر تھے تیرے ایمان والے، ایمان والے قرآن والے، منتظر تھے تیرے۔ بھائی انتظار تو انہوں نے ہے نا، جینا رکھنے نے تے جینا رکھنے ہی کوئی نہیں، انہوں نے انتظار کرتا ہے۔ منتظر تھے تیرے ایمان والے، ایمان والے قرآن والے، تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، تیرا آنا مبارک ہو۔ کیسا مبارک مہینہ ہے لوگو، کیسیاں برکتاں والا مہینہ ہے، کیسیاں شاناں والا مہینہ ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا کھول کے آنکھوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام نامی آئے، اسم گرامی آئے، آقا دا پاک نام آئے، نبی دا سونا نام آئے، محبت دا اظہار کریا کرو، محبت دیاں بولیاں بولیا کرو، میرے آقا تے درود و سلام پڑھیا کرو، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تسیں کیوں شرماؤندے جے؟ نام محمد اتنا پیارا، نام محمد اتنا پیارا، جد مومن لب ہلاوے، ایک لب دوجے لب دے تائیں تے کوٹ کوٹ جپیاں پاوے۔ تے جے نہیں یقین ہونا نا تے ایک باری ذرا کہہ کے آکھو ہاں محمد، کہو نا ذرا کہو محمد، ویکھو بول دوسرے بولنا لب دوسرے لب نال جوڑدا ہے کہ نہیں جوڑدا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ابو ہریرہ لوگو؟ میرے پیغمبر دا شاگرد ابو ہریرہ۔ کون ابو ہریرہ؟ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا دا مصداق ابو ہریرہ۔ کون ابو ہریرہ؟ حافظ قرآن ابو ہریرہ۔ کون ابو ہریرہ؟ حافظ حدیث ابو ہریرہ۔ او اہل حدیثاں دیاں اکھیاں دا تارا امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، لوگوں سنو۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جڑی روایت پڑھن لگا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس روایت نو صحیح البخاری اندر لائے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس روایت نو صحیح المسلم اندر لائے۔ سنیے ذرا، فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رمضان، اذا دخل جدو رمضان آندا ہے، پنجابی ترجمہ، جدو رمضان داخل ہوندا ہے، رمضان آندا ہے، رمضان دا چن چڑھدا ہے، رمضان دا سنو حدیث، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی آنے نے، حضرت ابو ہریرہ آنے نے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں سنے آئے، آقا علیہ السلام فرمانے نے فتحت ابواب السماء، اللہ آسمان دے دروازے انو کھول دیندے نے، اللہ آسمان دے، ہائے ہائے ہائے۔ ایک روایت اندر آندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جنت دے سارے دروازے انو کھول دیندے نے۔ برکتاں والا ہے جے کہ نہیں ہے؟ اللہ سارے جنت دے دروازے انو کھول دیندے نے تے اللہ جہنم دے سارے دروازے انو بند کر دیندے نے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے فتحت ابواب السماء لوگو اللہ آسمان دے دروازے انو کھول دیندے نے وغلقت ابواب جہنم تے اللہ جہنم دے دروازے انو بند کر دیندے نے وسلسلۃ الشیاطین شیطاناں نو سنگلاں نال جکڑ دتا جان لائے انہاں نو سنگل مارے جانے نے انہاں نو بند کر دتا جان لائے مومن نو آزاد کیتا جان لائے اللہ اکبر کبیرہ تے حدیث پاک دے الفاظ پتہ کی نے اللہ دے فرشتے اللہ نے دو فرشتیاں نو مقرر کیتا ہے ایک فرشتہ آواز دے کے پتہ کیا ہے یا باغی الخیر اقبل اے نیکی کرنے والے اگے بڑھ جا نیکی کرنے والے جلدی کر لے نیکی کرنے والے سستی چھڑ دے یا باغی الشر اقصر اے گناہ کرنے والے رک جا اے بدیاں کرنے والے باز آ جا اللہ دا مہینہ آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان عزتاں والا رمضان شان والا رمضان مقام والا رمضان حرمت والا کیسا مہینہ ہے لوگو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے حضرت ابن عباس کون نے تے حضرت عطا رحمہ اللہ فرماندے نے میں ابن عباس دے کولوں سنیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے پاک پیغمبر جناب محمد مسلم دی روایت توجہ نال سنیا جے کتنی شانہ والا ہے کتنی مقام والا مہینہ ہے تے روزے دی کنی اللہ نے اہمیت بیان کی تھی اس مہینے اندر رمضان آیا روزے آئے رمضان نہ آندا روزے نہ آندے لوگو رمضان دے مہینے اندر روزے دی کتنی اہمیت ہے کتنی فضیلت ہے کتنا مقام ہے اس مہینے نو اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی ہے حضرت عطا رحمہ اللہ فرماندے نے ابن عباس سے کولوں میں سنیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام حج واسطے جا رہے سن آقا اللہ تانوں سارے انو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے اللہ تانوں سارے انو بیت اللہ دی شہادت نصیب فرمائے میرے سمیت جانا جی کدوں جدوں اللہ لے جائے ہیں مولا ساتھ لے مدینے تے ایسے مہینے ہیں سنا دے میں پھر اللہ کر منظور دعائیں شانو حرم پاک لے جائیں تو صاحب ہوں تسی آمین نہیں آندے جو بیلو ہیں اللہ کر منظور دعائیں سانو حرم پاک لے جائیں رات میرا بھائی آدم کہہ رہا ہے آنا جی منو خواب آیا ہے خواب دے اندر میں غالباً عمرہ کر رہا ہوں یا عمرے واسطے جا رہا ہوں تے کہنے نالے میں روئی جا رہا ہوں دعا کرو اللہ دے خواب نو تبیغ لا دے وے اللہ نو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب کر دے وے اللہ مدینہ منورہ دی سعادت نصیب کر دے وے اللہ کر منظور دعائیں شانو عرب پاک لے جائیں تیرا حرم تے مسجد نبوی سانو ہر ہر سال وکھائیں پئی جگاں وچ دہائی نہیں شہر نبی جے اکائی پئی جگاں وچ دہائی نہیں شہر نبی جے اکائی جتے پہلی وحی سی آئی او اکھیں غار وکھائیں اللہ کر منظور دعائیں سانو عرب پاک لے جائیں تیرا حرم تے مسجد نبوی سانو ہر ہر سال وکھائیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ جو پتھر خلیل نے لائے تے اسماعیل پھڑائے جو پتھر خلیل نے لائے تے اسماعیل پڑھائے توجہ کرے آجے توجہ کرے آجے جو پتھر خلیل نے لائے
تے اسماعیل پھڑائے جتھے ہاجرہ چکر لائے سانو صحتاں نال دوڑائی اللہ کر منظور دعائیں جے تسی ہن آمین نہ آکھی تے میں پتہ کیا آکھنا ہے اللہ کر منظور دعائیں مینوں عرب پاک لے جائیں تے جے آمین آکھو گے پھر تہاڈا بھی نام آئے گا تہاڈا بھی تذکرہ آئے گا اللہ کر منظور دعائیں سانو عرب پاک لے جائیں تیرا حرم تے مسجد نبوی سانو ہر ہر سال وخائیں جو پتھر خلیل نے لائے تے اسماعیل پھڑائے جتھے ہاجرہ چکر لائے سانو صحتاں نال دڑائیں نگاہ حجرے اسود آوے میرے ٹھنڈ کلیجے پاوے نگاہ حجرے اسود آوے میرے ٹھنڈ کلیجے پاوے ہر روز ختم ہو جاوے سانو ایسے مہینے بلائیں اللہ کر منظور دعائیں سانو حرم پاک لے جائیں تیرا حرم تے مسجد نبوی سانو ہر ہر سال وخائیں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما نے حضرت عطا نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں سنیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک عورت آئی ہے قبیلہ انصار دے نال تعلق ہے قبیلہ انصار دے نال تعلق ہے آن والی عورت قبیلہ انصار نال تعلق ہے غالباً ام سنان ادا نام یا دی کنیت اللہ اکبر کبیرہ اے آن والی عورت میرے نبی دے کول آئیے تے آقا انوانے نے بی بی چل ساڑے نال اللہ دے گھر حج واسطے چل ساڑے نال اللہ دے گھر حج واسطے چلتے بی بی پتا کی آندھی آقا جی میرا خاوند ایک اونٹ تے حج واسطے چلا گیا ہے دوسرے اونٹ تے میرا بیٹا حج واسطے چلا گیا ہے تے تیسرا اونٹ ساڑے گھر اندر موجود ہے جدے اتے اسی پانی بھر کے لے کے آنے تے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا آقا فرمانے نے فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَأَتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً آقا فرمانے نے بی بی جدو اگلے سال رمضان آئے رمضان آقا فرمانے نے بی بی جدو رمضان آئے تو رمضان اندر عمرہ کر لیں میرا اللہ تینو حج دا ثواب عطا فرمائے گا یہ کوئی تھوڑیاں برکتاں والا مہینہ ہے اور رمضان نو عزت ملی ہے اللہ دے امر نل اللہ دے حکم نل رمضان دے روزیاں نو عزت ملی ہے اللہ دے امر نل اللہ دے حکم نل اور روزے ماہ رمضان دے جنہاں دے متعلق قرآن کہہ رہا ہے لوگو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے روزے رکھنا مقصد کیے اے روزے رکھنا مقصد ہے کہ تزکیہ نفس ہو جائے روزے رکھنا مقصد ہے ہمدردی آ جائے روزہ رکھنا مقصد ہے دل نرم ہو جان گناہاں تو پاک ہو جان اللہ گناہاں تو دلاں نو پاک کر دے انہاں دلاں اندر خیر خائی آ جائے انہاں دلاں اندر جذبہ آ جائے انہاں دلاں اندر محبت آ جائے انہاں دلاں اندر تقوی آ جائے تے میرے بھائی
بھائی گل سن لے، جے رمضان بھی آیا ہے تو روزہ بھی رکھنا ہے تے اپنی بہن نو ناراض کیتا ہویا ہے، اپنے بھائی نو ناراض کیتا ہویا ہے، اپنی ماں نو ناراض کیتا ہویا ہے، اپنے باپ نو ناراض کیتا ہے، تیرا باپ ناراض ہے، تیری ماں ناراض ہے، تیری بہن ناراض ہے، تیرا بھائی ناراض ہے، اللہ دی قسم تیرے روزے دا تینوں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جا اپنی ماں نو جا کے راضی کر لے، جا اپنے باپ نو جا کے راضی کر لے، جا اپنی بہنوں نو راضی کر لے، جا اپنے بھائی نو راضی کر لے۔ اے رمضان بڑیاں محبتاں لے کے آیا، اے رمضان بڑیاں ہمدردیاں لے کے آیا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد، سارے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات دے امام نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو جیڑا بندہ رمضان المبارک دے مہینے اندر روزہ رکھے گا تے قرآن پڑھے گا، روزہ قرآن پڑھے گا، روزہ رکھے گا تے قرآن پڑھے گا، قرآن دی تلاوت کرے گا، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر دینے لوگو، امام طبرانی نے اس روایت نو نقل کیتا ہے، امام احمد نے بھی اس روایت نو نقل کیتا ہے، آقا فرمانے نے لوگو الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ نہیں سمجھ آئی جی؟ ہائے ہائے ہائے، آقا فرمایا لوگو روزہ، الصیام والقرآن، روزہ تے قرآن، یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت دے دن اللہ دی عدالت اندر سفارش کرنگے، دوویں سفارش کرنگے، دوویں۔ تے جے رمضان بھی آیا ہے تے دن جناب جوئے دیاں محفلہ تے گزر جائے، دن بازاراں اندر جانوراں کو پھردیاں ٹردیاں گزر جائے، ڈنگراں کو کھاندیاں پیندیاں گزر جائے، اللہ اکبر کبیرہ، تے رات ستیاں گزر جائے، تے پھر سفارش کی ہونی ہے؟ اور اللہ جان لائے اسی مسلمان صرف نام دے مسلمان، مسلمانی والی گل ختم ہو گئی ہے، لوگاں اندروں حیا ختم ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا ہے، لوگ روزے دی حالت اندر بھی انج جناب کھا رہے نے پی رہے نے جویں ڈنگر چل رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہوٹل کھلے نے، کوئی پابندی نہیں، اللہ 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 اللہ، آزادی ہے۔ وہ لوگوں کیسا مہینہ ہے، کیسا مہینہ کہ جس مہینے اندر روزہ رکھیا تے روزہ رکھ کے قرآن دی تلاوت کی تھی، نماز پڑھی، صلہ رحمی کی تھی، کائنات دے امام نبی نے فرمایا، مسلم دی روایت ہے، قیامت دے دن روزہ آئے گا، قرآن آئے گا، دوویں اللہ دی عدالت اندر اٹھ کے کھڑے ہو جان گے، آخر یا اللہ ساڑی سفارش اس بندے دے حق اندر قبول فرما۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفارش نو قبول کیتا جائے گا، جنت دا داخلہ عطا کیتا جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، دنیا تے فائدہ روزے دا اے وے، روزہ رکھ کے ویک، اللہ تیرے جسم نو بیماریاں تو پاک کر دے گا، اللہ تیرے جسم نو بیماریاں تو پاک کر دے گا۔ ایک دنیا دا فائدہ ہے، آخرت دا فائدہ اے وے کہ اللہ تینوں جہنم تو آزاد کر کے جنت تے داخلے دا سبب بنا دے گا۔ دنیا تے اللہ تیرے جسم نو بیماریاں تو پاک کر دے وے، گناہاں تو پاک کر دے وے، تو دنیا تو جائیں اس حالت اندر جائیں کہ پاکیزہ ہوئیں اور اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے، کوئی تھوڑی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ،
بلڈ کینسر دا مریض اللہ اکبر کبیرہ اگر وہ روزہ رکھنا شروع کر دے اللہ پاک نے اس روزے اندر اتنی برکت رکھی ہے کہ روزے دی برکت دی وجہ نال اللہ کینسر جیسی موذی مرض تو اللہ نجات عطا کر دیں دے یقین کامل ہوئے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو یہ جڑا ماہ رمضان دا مہینہ ہے کہ اے دے اندر جڑا روزہ ہے ایک روزہ چھڑیا جائے ایک جان بوجھ کے ایک روزہ چھڑیا جائے ساری زندگی روزے رکھدا رہے اللہ دی قسم ہے اسے ایک روزے دا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا ساری زندگی روزے رکھدا رہے رمضان المبارک دے مہینے اندر اگر روزہ جان بوجھ کے چھڑ دیتا ہے ساری زندگی دے روزے اس رمضان المبارک دے ایک روزے دا کفارہ بن سکدے اور سنو اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اعلان فرمایا آقا فرماندے نے لوگو جدو روزے دار روزہ رکھدا ہے روزے دار میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو کل عمل ابن آدم الا الصیام اللہ نے میرے فرشتے ہو ابن آدم دا ہر عمل اے دے واسطے ابن آدم دا ہر عمل اے دے اب بول دے نہیں جی اے دے تے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے لوگو الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہی میرے بندے نے روزہ میرے واسطے رکھیا ہے تے میں اللہ اجر بھی آپ ہی عطا فرماواں گا اندازہ ہویا جی گل سمجھ آئی جی کی گل سمجھ آئی جی سنو کہ روزے دا اجر ہی اینا ہے کہ فرشتے لکھن تو ہی قاصر نے اور روزے دا اجر اینا ہے فرشتے لکھن تو ہی قاصر نے لکھ ہی نہیں سکتے میرے اللہ اجازت ہی نہیں دیتی اللہ فرمایا میرے بندے دے نامہ اعمال اندر انج روزہ ہی لکھ دے ہو انج روزہ ہی لکھ دے ہو تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ نے میرے بندے نے روزہ میرے واسطے رکھیا ہے تے میں اپنے بندے نو یہ اجر بھی آپ ہی عطا فرماواں گا اور سنو اگے حدیث دے کی الفاظ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے مسلم بھی روایت ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو روزہ جیڑا ہے اے آگ تو ٹالے روزہ کیے آگ تو ٹال جہنم دی آگ تو اللہ پاک نے روزے نو ٹال بنا چھڑیا ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو تواڈے اندروں جیڑا بندہ روزہ رکھے انہوں چاہیے کہ روزہ رکھ کے جھوٹ نہ بولے روزہ رکھ کے فحش گوئی نہ کرے روزہ رکھ کے گالم گلوچ نہ کرے روزہ رکھ کے کسی دن لڑائی نہ کرے جھگڑا نہ کرے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی دن جھگڑا کرنا چاہتا ہے کوئی لڑنا چاہتا ہے تو اگوں جواب دین لڑے آکے انی صائم میں روزے دار میں دن لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا آقا فرمانے تو جو فرمایا جے حدیث پاک دے الفاظ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ میں دوں اللہ دی عزت دی قسم ہے جس رب دے ہاتھ اندر میں محمد دی جان ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو روزے دار دے منہ دی جڑی خوشبو ہے خوشبو روزے دار دے منہ دی جڑی سمیل روزہ رکھیا ہوئے تو ایک سمیل آؤں دی جنا اندروں منہ دے اندروں نکل دی میتے دے اندروں میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اطیب عند اللہ یوم القیامہ من ریح المسک، اے روزے دار دے منہ چوں نکلن والی خوشبو اللہ دے ہاں کستوری تو بھی زیادہ اہمیت دی حامل ہے۔ بلکہ ایک روایت اندر ہوندا ہے، اگر سے روایت سنن ضعیف ہے، سنو ذرا بات آگی میں سنا دے وہاں، کل قیامت دا دن ہوئے گا لوگو جدو روزے دارانو قبراں چوں اٹھایا جائے گا، اللہ دی قسمیں نہ دے منہ چوں کستوری دیاں خوشبو آ رہیاں ہون گیاں، کیوں؟ انہاں روزہ اللہ واسطے رکھیا، انہاں روزہ اللہ واسطے رکھیا، افطار بھی اللہ واسطے کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی تھوڑا عمل ہے، کوئی چھوٹا عمل ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اگلی بات پہ غور کرے آجے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے پھر روزے دار نو اللہ دو خوشیاں عطا فرماندا ہے، دو خوشیاں، کیڑیاں دو خوشیاں؟ پہلی خوشی روزے دار نو ادو ہوندی ہے جنوں دسترخوان تے بہ جاندا ہے، جنوں اچھا دسترخوان تے بہندا ہے تے ویندا کیے؟ اے جناب کھجوراں پئیاں نے، اے انگور پے نے، اے سیب پے نے، اے انار پیا ہے، اے کیلے پے نے جناب، اے دہی پلے پے نے، شربت پے نے، اور لوگوں دسو نا اے ماہ رمضان آیا ہے تے ساریاں برکتاں آئیاں نے، واہ واہ رونقاں ماہ دل کردا ہے جو سنو، ہاں جی، تے پھر ایڈوانس ایک باری کہہ دیو سبحان اللہ، تے جے دل نو گل چنگی لگے تیرا دل چیر کے میری بات، میرے الفاظ، میرے جملے تیرے دل دی تہ اندر پہنچ جان، اللہ واسطے ایک باری سبحان اللہ کہہ دیں، واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں۔ جے یقین نہیں آیا تے پیچھے نظر مار کے ویکھو مسجد فل ہو گئی، جے مارو مارو اے ساریاں رونقاں کی دیاں نے، ایک کی دیاں رونقاں نے، واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے جی مہمان دیاں۔ آ تو بھائی تھوڑی جناب محبت دے بارے، تھوڑی محبت دے بارے جڑی تسی محبت رکھ دے اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اے تھوڑے واسطے، صرف تھوڑے واسطے، واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، جس اللہ دے مہمان دیاں، اے رحمت والا مہینہ جی، نالے بخشش دا خزینہ جی، رتا آ گیا رب نو منا دیا۔ اینی کی سبحان اللہ؟ ذرا ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ، رتا آ گیا رب نو منا دیا، واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیا، جس اللہ دے مہمان دیا، دل مومنہ دے پر نور ہوئے، جیدہ جیدہ ہویا، ذرا ہاتھ کھڑا کرو نا، اور جیدہ جیدہ دل پور نور ہویا رمضان دیکھ کے قرآن سن کے، اور ذرا ہاتھ کھڑا کر کے میں دسے نا ماشاءاللہ سارے نہیں ہوئے نے، اللہ اکبر کبیرہ، دل مومنہ دے پر نور ہوئے، وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے، سن سن کے ایتا قرآن دیا، واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیا، اس اللہ دے مہمان دیا، جی واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیا، رتا آ گیا رب نو منا دیا، واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیا، دل مومنہ دے پر نور ہوئے، وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے، سن سن کے جی ایتاں قرآن دیا، واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیا، ہوندی رب دی عام منادی جے، ہوندی رب دی کھلے عام
اللہ اعلان کرتا ہے اوے ہندی رب دی عام منادی جے ہندی رب دی عام منادی جے کرو بدیاں دی بربادی جے کڑیاں آئیاں نے او کڑیاں آئیاں نے نیکیاں کمان دیاں واہ واہ رون کا ماہ رمضان دیاں۔ اور آخری جملے تے غور کرے آجے جناب ویکھو آ گیا رب دا پراؤنا جے ویکھو آ گیا رب دا پراؤنا جے اس پھر قسمتاں نالی آؤنا نے کی زندگیاں نے انسان دیاں۔ اللہ دی قسم ہے اج ویکھ لے کتے تینوں شہری دے وقت اپنے دسترخوان تے بڈھی ماں نظر نہیں آئے گی، کتے باپ نظر نہیں آئے گا، کتے بھائی نظر نہیں آئے گا، کتے بیٹا نظر نہیں آئے گا۔ کتنے ایسے نوجوان کتنے ایسے ساتھی جڑے پچھلے رمضان المبارک ساڈے نال موجود سن اج نہیں ہے گے، جڑے ٹر گئے اللہ ٹر جان والیاں دی قبراں نوں منور فرما، اللہ جنت دا باغیچہ تے گنجا بنا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے دار نوں دو خوشیاں نصیب ہوندیاں نے۔ پہلی خوشی اودوں نصیب ہوندی ہے جدوں اللہ دیاں نعمتاں کھا کے روزہ فطار کر کے تے پتہ دعا کیویں پڑھدا ہے ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آندہ اللہ رگاں تر ہو گئی ہیں پیاس بجھ گئی ہے تے جے میرے رب نے چاہیا تے اجر بھی پکا ہو گیا ہے، اجر بھی پکا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے دوسری خوشی انہوں اس وقت نصیب ہوئے گی جس دن قیامت دا دن ہوئے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے نو ادا اجر و ثواب عطا کرنگے تے پتہ کی اجر و ثواب کی عطا فرمانگے۔ اے میرے ہاتھ اندر کیڑی کتاب ہے؟ صحیح البخاری۔ اللہ دی قسم اپنے گھر اندر رکھو صحیح البخاری۔ صحیح البخاری نو پڑھو اللہ عزت عطا فرمائے گا، صحیح البخاری نو پڑھو اللہ حیا عطا فرمائے گا، صحیح البخاری نو پڑھو اللہ ایمان عطا فرمائے گا، صحیح البخاری نو پڑھو اللہ خیرت عطا فرمائے گا۔ پڑھو صحیح البخاری تواڈے مسائل دا حل اللہ دے قرآن اندر نبی دی حدیث اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے قرآن تو بعد دنیا کائنات اندر اللہ دی زمین تے اگر کوئی صحیح ترین حدیث دی مستند ترین کتاب ہے تے صحیح البخاری ہے۔ کیڑی ہے؟ آؤ میں پڑھا صحیح البخاری۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے نے، آقا فرمانے نے ان فی الجنت بابا ان فی الجنت بابا یقال له الریان۔ قیامت دا دن ہوئے گا لوگو جنت دے دروازیاں نو کھولیا جائے گا تے ان جنت دے دروازیاں اندر ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جیڑا صرف روزے داراں واسطے بنایا گیا ہے۔ تے او دا نام پتہ کی ہے؟ کی نام ہے؟ ریان۔ کی نام ہے؟ ریان۔ تے ریان دا معنی پتہ کی؟ ریان دا معنی جے شرابی۔ کی معنی جے؟ سیرابی، سیرابی۔ اور روزے دار تیائے پیاسے جدوں اس دروازے تھانی اللہ دی جنت اندر داخل ہو جان گے، رب دی قسمیں اس جنت اندر داخل ہو کے پھر تا حیات پیاس لگے گی نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنیا جے ذرا بات توجہ دے نال بات سماعت فرمایا جے یدخل منہ الصائمون یوم القیامت لا یدخل منہ احد غیرہم یقال این الصائمون۔
آقا فرمایا لوگو اللہ دے فرشتے قیامت دے دن آوازاں دین گے لوگو این الصائمون این الصائمون این الصائمون، روزے دار کتھے نے، روزے دار کتھے نے، روزے دار کتھے نے؟ روزے دار اٹھ کھڑے ہون گے، حاضر ہون گے، منہ چو کستوری دیاں خوشبوواں آ رہی ہون گیاں جدو اس جنت دے دروازے تے پہنچن گے۔ کائنات دے امام نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا اے جنت اندر داخل ہون گے، اللہ جنت دے اس دروازے نو بند کر دے گا، کوئی اور اتھوں گزر سکے گا نہیں گزر سکے گا۔ وہ کوئی تھوڑا اجر ہے، کوئی تھوڑا ثواب ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنو حدیث دے الفاظ کی نے، کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ۔ لوگو جدو جنتی اس دروازے تھانی، روزے دار اس دروازے تھانی جنت اندر چلے جان گے، دروازے نو بند کیتا جائے گا تے کوئی خور اس دروازے تھانی داخل ہو سکے گا؟ آئے ہائے ہائے۔ ایک اور روایت اللہ دے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی بیان کردے نے جدوں نبی پاک علیہ السلام نے اے گل کیتی تے کول نے ابو بکر صدیق کون نے؟ کون ہے؟ شرماؤندے کیوں جے؟ ذرا بلند آواز رضی اللہ تعالی۔ ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی۔ کون ابو بکر صدیق؟ سونا عائشہ دا بابا ابو بکر جیڑا نبی نل پھر گیا گلی گلی، صدیق عمر عثمان علی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرمانے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے لوگو ابواب الجنت یا عبد اللہ ھذا خیر فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو آواز ماری جائے گی، اے باب الصلاۃ گزر جاؤ، اے باب الجہاد گزر جاؤ، اے باب الحج جے گزر جاؤ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، مختصر ٹائم ہے تے میں بات نو شارٹ کٹ کراں۔ آقا نے جنت دے دروازیاں دا تذکرہ کیتا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے، آقا فرمانے نے لوگو ایک دروازہ ایسا ہے جنوں باب الریان کیا گیا ہے، اس دروازے تھانی صرف روزے دار داخل ہون گے تے صدقے جاواں قربان جاواں ابو بکر صدیق دی صداقت تو، صدقے جاواں قربان جاواں ابو بکر صدیق دی عظمت تو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال ابو بکر بی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما علی من دعی من تلک الابواب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کی آنے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی، میرے سونے نبی جی مینوں اے تا دسو نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی کہ جنہ بندیاں نو جنت دے دروازیاں تھانی پکاریا جائے گا، آوازاں ماریاں جان گیاں کہ آؤ جنت دے 8 دروازے تواڈے واسطے کھول دتے گئے نے، انہاں دروازیاں تھانی جتھوں دل چاہندا ہے جنت اندر چلے جاؤ۔ آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کیا مینوں بھی پکاریا جائے گا؟ آقا جی کیا میں بھی انہاں اندر شامل ہوں گا؟ نبی پاک علیہ السلام جی میں بھی شامل ہوں گا۔ میں اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دی وساطت نال پیغام دینا چاہنا، جیڑا صدیق دی صداقت تے پونکدا ہے اور جیڑا صدیق دے ایمان تے تبرہ کرتا ہے، اے میرے نبی دی حدیث بخاری دی روایت ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اعلان فرمایا، آقا فرمانے نے نام کی معنی ہے؟ ہاں کی معنی ہے؟ ہاں ابو بکر جینا جنت دے 8 دروازے اندروں آواز ماری جائے گی، انہاں بندیاں دے اندروں تم ہی ہوئے گا۔
تو ਭੌਂਕਦਾ رہے تیری گندی زبان نل میرے صدیق دی نہ صداقت اندر فرق آئے گا، نہ صدیق دی سخاوت اندر آئے گا، نہ امانت اندر آئے گا، نہ دیانت اندر آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے امام نبی نے فرمایا لوگو میں دنیا کائنات دے سارے لوگاں نے احساناں دا بدلہ دے چکے ہیں جو میری زندگی اندر موجود نے، اللہ میں صدیق دے احساناں دا بدلہ نہیں دے سکیا، اللہ تو صدیق نو اے دے احساناں دا اے دیاں نیکیاں دا بدلہ اللہ تو آپ ہی عطا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ برحال میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا لوگو کائنات دے امام نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر دینے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو آخری حدیث سنیا جے بات ختم ہوئی، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا كانت اول ليلة من رمضان، رمضان دا چند چڑھدا ہے، رمضان دا چند چڑھدا ہے، پہلی رات ہوندی کی ہوندا جے؟ پہلی رات ہوندی ہے، چند چڑھدا ہے تے اللہ سبحانہ و تعالی جنت دے دروازے کھول دیندے نے، جہنم دے دروازے بند کر دیندے نے، شیاطین نو جکڑ دیتا جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آواز دین والے آواز دیندے نے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے اگے ود، یا باغی الشر اقصر، گناہ کرنے والے رک جا۔ تے میرے پاک پیغمبر دے صحابی حافظ حدیث حافظ قرآن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کی فرمانے نے وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ رمضان دی ہر رات اندر جہنمیاں نو جہنم تو آزاد کردا ہے، جنت چ داخل کردا ہے۔ اے شرف اے مقام صرف رمضان نو حاصل ہے، رمضان دے روزیاں نو حاصل ہے۔ اللہ دی قسم خوش قسمت جے تہاڈی زندگی اندر رمضان آیا جے، اٹھاؤ اپنی بیویاں نو، بیٹیاں نو، بہناں نو، ماواں نو، اللہ دے سامنے کھڑے ہو جاؤ، رات اندر قیام کرو، رکوع کرو، سجود کرو۔ اس سیزن ہے، ہو سکتا ہے کہ مڑ کے آئے یا نہ آئے، ہاں جی۔ اور کدے بھی دل تنگ نہ کریا کرو۔ اج قاری صاحب نے نماز لمبی کر دیتی ہے، اج سپارہ پڑھنا سی، دیر سپارہ پڑھ دیتا ہے، سوا سپارہ پڑھ دیتا ہے، اور دل خوش کر کے خندہ پیشانی نل کھڑے ہو کے اپنے ایمان دے نل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا قرآن سنیا کرو۔ قرآن دلان دے زنگ لا دیندا ہے، قرآن دلان دے زنگ لا دیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن سنیا کرو، اور جدوں موقع ملے رمضان دا مہینہ ہے، جدوں موقع ملے صبح و شام اللہ دے قرآن نو پڑھیا کرو، اللہ دے قرآن نو پڑھیا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام رمضان دے مہینے اندر قرآن دا دور کریا کرتے سن۔ کی کریا کرتے سن؟ دورہ۔ آقا جبریل امین نو قرآن سنا دے سن، جبریل میرے نبی کو قرآن سن دے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک کتنی شان والا مقام والا مہینہ ہے، ہو سکتا ہے پھر آوے یا نہ آوے، آوے یا نہ آوے۔ میرے بھائیو اج اللہ دی رحمتاں لوٹ لو، اللہ دی رحمتاں۔ وہ ایک نیکی 70 بن جاندی، ایک نیکی اخلاص ہوئے تے شاید اللہ 700 بھی بنا دے۔ کئی گناہ نیکیاں بڑھ جاندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کیوں دور جے، کیوں دور جے؟ آؤ اللہ دی رحمت دے قریب آؤ، اللہ دے فضل دے قریب آؤ۔ اللہ دی قسمیں تھوڑا جا رب دے قریب ہو کے دیکھو، تھوڑا جا رب دے۔ ساری دنیا نے چھڑ دیتا ہے، نہ دل اندر پریشان ہویا کرو کہ فلاں بھی گیا، سارے چلے جان۔ جنی دیر آسمان والے رب نے تیرا دامن تھامے آئے، کائنات دے رب دی قسمیں ساری دنیا تینوں گرانا چاہے نہیں گرا سکتی۔ رب نال صلح کر، آ اللہ دے نزدیک آ، نیڑے آ، قریب آ۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے آیا بہاراں،
مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے آیا آیا بہارا، کلام خدا نو جنا سین لایا، نبی نال مل کے تے لٹیاں بہارا، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، جو قرآن دے نل دلوں پیار پاوے، ہے قرآن دے وچ منافع ہزاراں۔ اللہ میرا توڑا خاتمہ ایمان تے فرمائے، اللہ مینوں تانوں نیک صالح عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھی، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ جدوں موت آئے ایمان دی حالت اندر آئے، اللہ اسلام تے آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے میرا بھائی مجید سی ڈی سینٹر والے، یہ ماشاءاللہ حویلی تو آئے نے محبت لے کے، اللہ انہاں دی محبت اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ بنا بڑا ماشاءاللہ محبت کرنے والا ساتھی ہے، بڑا پیار والا دوست ہے، دعا فرماؤ اللہ اس دا آنا قبول فرمائے۔ اور جو انہیں ریکارڈنگ کیتی ہے، اللہ میرے واسطے امت واسطے اللہ اس نو خیر دا ذریعہ بنائے، اللہ ریاکاری تو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔